الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی کے لیے اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید بھی عطا فرمایا اور رسول آخر الزمان بھی عطا فرمایا. قرآن مجید کے ذریعے سے بھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور ان کی تشریحات و توضیحات کے ذریعے سے بھی 14 صدیوں سے ساری دنیا کے لوگوں اور بالخصوص مسلمانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا کام ہو رہا ہے، اور یہ کام صبح قیامت تک پوری آب و تاب کے ساتھ ہوتا رہے گا. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت کے ساتھ رہے، سکون اور اطمینان کے ساتھ رہے، اور دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی گزار کر جائے، اور آخرت میں اس اچھی زندگی جو اس نے دنیا میں گزاری ہے اس کے نتیجے میں اللہ اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، تو اس کے لیے ایک بہت بڑی ہدایت اللہ کی کتاب میں موجود ہے. اور وہ ہدایت یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے اور بالخصوص مسلمان کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اللہ نے بہترین نمونہ زندگی اور بہترین مثال رکھ دی ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ہو، حضور کی تعلیمات اور حضور کے ارشادات کی روشنی میں ہر مسئلہ مسلمانوں کا بھی اور انسانوں کا بھی حل ہو جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس طرف صرف مسلمان ہی توجہ کر پاتے ہیں صحیح معنوں میں، اور ان میں بھی ایک مخصوص تعداد ہے جو اس طرف توجہ کر پاتی ہے. باقی مسلمانوں میں بھی ایک بڑی تعداد ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف صحیح طور پر متوجہ نہیں ہو پاتی. زندگی کا کوئی شعبہ اور گوشہ، اللہ کریم نے اس آیہ کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، کوئی تخصیص نہیں فرمائی، کوئی اس میں اللہ کریم نے حد بندی نہیں فرمائی کہ یہ نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں، یہ نبی ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. صرف ایک خاص شعبے کے لیے، یعنی ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، یا صرف اور صرف ایک اچھے مبلغ ہونے کی حیثیت سے، تبلیغ دین کی حیثیت سے، یا صرف ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے، یا صرف ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے. قرآن مجید فرقان حمید نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو جو ساری انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر بیان فرمایا ہے، تو کوئی اسپیسیفیکیشن بیان نہیں فرمائی کہ اس حوالے سے تو ان کی زندگی میں اچھا نمونہ موجود ہے، لیکن دوسرے حوالوں سے ان کی زندگی ایک اچھی مثال بننے سے قاصر ہے اور صلاحیت نہیں رکھتی. بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو مطلقاً ارشاد فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تحقیق تمہارے لیے اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں بہترین نمونہ عمل اور بہترین نمونہ موجود ہے. چاہے وہ زندگی کا کوئی شعبہ ہو، پوری حیات طیبہ زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے اور تمام شعبوں کا احاطہ کرتی ہے. امن کے حالات ہوں، جنگ کے حالات ہوں،
नुमाइंदों से मुलाकात करनी हो, को दुआ कर देगा। नुमाइंदों से मुलाकात करनी हो, औरतों को तबलीग करनी हो, उन्हें नसीहत करनी हो, अपनी मस्तूरात का मामला हो, या सहाबाए किराम यानी जिनको दोस्त कहा जा सकता है इनका मामला हो, या वो जो दुश्मन हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के थे कुफार और मुशरिकीन, उनका मामला हो, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बचपन के अय्याम हो, जवानी के अय्याम हो, या हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक खास उम्र मुबारक जो बुढ़ापे से करीब थी, 63 साल की जिंदगी मुबारक में जिंदगी के वो अय्याम हो, हुजूर का सफर हो, हुजूर का हजर हो, हुजूर का किसी से राजी होना हो, किसी से नाराज होना हो। नबी करीम अलैहिस्सलाम की इन तमाम तर कैफियत में तमाम इंसानों के लिए, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए बेहतरीन मिसालें मौजूद हैं। अगर किसी खादिम के साथ बिहेव करना है तो खादिम के साथ बिहेव कैसा होगा, ये हुजूर ने करके भी दिखाया और हुजूर ने इसके लिए तालीमात भी इरशाद फरमाई। आप किसी से काम लेते हैं उजरत दे करके, जैसे नौकरी होती है, तो आपने किसी को थोड़ी देर के लिए नौकरी पर रखा, कुछ मुद्दत के लिए रखा, अब उसके साथ सुलूक कैसा होना चाहिए, हुजूर की तालीमात इस हवाले से भी है। कोई गुलाम है, आज तो गुलाम का चलन और गुलाम का रिवाज तकरीबन खत्म हो चुका, लेकिन एक वक्त तक, एक बड़ी मुद्दत तक गुलामों का चलन और रिवाज रहा है। तो गुलामों के साथ कैसे बिहेव करना है, इस बारे में भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वाज़ेह तालीमात मौजूद हैं और हुजूर का अपना अंदाज़े मुबारक भी मौजूद है। यानी खुलासा अगर किया जाए तो यही कहा जाएगा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये आयत हमें ये बता रही है कि बिलखुसूस मुसलमानों के लिए और बिलउमूम तमाम इंसानों के लिए, ख्वाह वो मर्द हों या औरत हों, हुजूर की हयात तैयबा में बेहतरीन मिसाल मौजूद है, बेहतरीन मिसाल मौजूद है। यानी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा सामने होने के बाद किसी और तरफ तवज्जो करनी पड़े, इसकी हाजत नहीं है। अल्लाह करीम ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिंदगी के मामलात को उसवा फरमाया, और उसवा भी सिर्फ नहीं फरमाया बल्कि उसवतुन हसनतुन फरमाया। नमूना है हुजूर की जिंदगी और बेहतरीन नमूना है। इस मिसाल के होते हुए किसी और मिसाल की जरूरत नहीं है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा ने तमाम दूसरी मिसालों से मुस्तगनी कर दिया जिंदगी के तमाम शोबों में। चुनांचे आज एक अहम तरीन हवाले से तमाम गोशों का अहाता तो नहीं हो सकता। आज इस वक्त में जो अल्लाह हमें देगा, जिसमें हम कुछ कहे और सुनने की सलाहियत अल्लाह की तरफ से हासिल करेंगे, इस वक्त में मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारक गुजारने के तरीके को आपको सामने अर्ज करना चाहूंगा, जिसको इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शमाइल तिरमिजी में बयान फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो हयात तैयबा गुजारी, उसमें सारी इंसानियत के लिए कौन सी रहनुमाई मौजूद है। आज लोगों में इतनी एंजाइटी मौजूद है, इतना डिप्रेशन अल्लाह की पनाह मौजूद है इस दुनिया के लिए, जिसके लिए रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया ये दुनिया की जिंदगी तो खेल तमाशा है, खेल तमाशा। इन्नमल हयातुद दुनिया लहवु व लइब, ये दुनिया की जिंदगी तो खेल तमाशा है, जीनत है, एक दूसरे से अच्छा बनने की कोशिश, इसी में लोग पड़े, एक दूसरों पर फख्र करना है कि मैं ये हूं और तुम ये नहीं हो, और कसरत चाहना है, माल की कसरत, औलाद की कसरत। यही जिंदगी है सारी, जिसको लोगों ने अचीव करने के लिए सारा जोर लगा रखा है। एक तो है इस चीज को, इन चीजों को जायज तरीके से हासिल करना, जायज तरीके से। चलो कोई जिंदगी की आसानियां अगर
اختیار کرنے کے لیے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کوشش کرتا ہے تو اس کا اسپیس تو شریعت نے دیا ہے، لیکن معاملہ آگے جا کے دو وجہوں سے خراب ہو جاتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ کریم جل شانہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم نے جو تمہارے لیے چیزیں پیدا کی ہیں ان کو استعمال کرو، ان کو برتو، لیکن پوری احتیاط کے ساتھ، چونکہ یہ دھوکے کا سامان ہے، پوری دنیا کا سامان دھوکے کا سامان ہے۔ اس پوری دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دھوکے کی زندگی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ چلو ایک انسان احتیاط کر کے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اس دنیا کو حاصل کرتا ہے، کچھ اچھا کھاتا ہے، کچھ اچھا پہنتا ہے، اس کی تو اجازت قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں موجود ہے، لیکن معاملات آگے جا کے خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک معاملہ یہاں خراب ہوتا ہے کہ ایک انسان دنیا حاصل کر رہا ہے لیکن جائز طریقے سے نہیں بلکہ ناجائز طریقے سے، ایک معاملہ یہاں خراب ہوتا ہے۔ اس دنیا کے حصول کے لیے تمام ذرائع، خواہ اس کا تعلق جائز طریقوں سے ہو یا ناجائز طریقوں سے ہو، وہ سبوں کو اختیار کر لیتا ہے اور صحیح اور غلط تمام کو مکس کر کے ایک ملغوبہ بنا دیتا ہے، پھر حلال کو بھی حرام سے تبدیل کر دیتا ہے اور جائز کو بھی ناجائز سے بدل دیتا ہے۔ ایک مشکل تو یہ پیش آتی ہے اس دنیا کو حاصل کرنے میں، جس میں دنیا کے لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ملوث ہے، پھنسا ہوا، کہ کچھ بھی ہو اس دنیا کو حاصل کرنا ہے۔ حالانکہ رب اکبر کے نبی نے بھی فرمایا اور رب اکبر نے خود بھی ارشاد فرمایا، یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، اس سے زیادہ ہے نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں ایسے رہنا جیسے اجنبی رہتا ہے یا مسافر رہتا ہے، دل نہیں لگانا اس سے۔ شام کر لی تو صبح کا انتظار نہ کرنا، صبح کر لی تو شام کا انتظار نہیں کرنا، تیری منزل آگے ہے۔ اے مسلمان، تیری منزل تو آگے ہے، تیری منزل جنت ہونی چاہیے، جسے اللہ جل شانہ نے بڑی محبت سے بنایا ہے۔ 8 جنتیں ہیں، وسیع و عریض جنتیں ہیں، نعمتیں، جن کا کچھ بیان اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا۔ حضور نے تو ساری زندگی اسی طرف رغبت دلائی۔ آپ حضور کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لیں اور کوئی ایک حدیث مجھے حضور کی لاکھوں حدیثوں میں سے یہ بتا دیں کہ حضور نے آخرت کے بجائے دنیا کی طرف لوگوں کو ترغیب دی ہو۔ 63 سال کی زندگی، 63 سال کی زندگی مبارک، کوئی ایک حدیث پاک لاکھوں حدیثوں میں سے یوں ہو کہ حضور نے دنیا کی طرف لوگوں کو رغبت دلائی ہو، یہ حاصل کرو، اچھے گھر بناؤ، اچھی تعمیرات کرو، دنیا میں مگن رہو، اتنے ملوث ہو جاؤ کہ تمہیں خدا یاد نہ رہے، تمہیں شریعت یاد نہ رہے۔ آپ لاکھوں ذخیرہ حدیث میں سے جس بھی حدیث کو پڑھیں گے، نبی کریم علیہ السلام کی یا تو بالواسطہ یا بلا واسطہ گفتگو آخرت ہی کے حوالے سے کہ آخرت کی تیاری کرے۔ فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہ کھیتی ہے، یہاں بوائی کرنی ہے، کٹائی آخرت میں ہونی ہے، یہاں کام کرنے کا وقت ہے، یہ کام کرنے کا سیشن ہے، یہ سیزن ہے کام کرنے کا۔ یہ دنیا، اس کا آؤٹ پٹ، اس کی انکمنگ جو ہوگی وہ آخرت میں ہوگی۔ سارا کچھ ذخیرہ وہاں ہو رہا ہے کہ یہاں کی کمائی کا نتیجہ وہاں کیا نکلے گا۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس دنیا کو جائز ناجائز کسی بھی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرنے اور کسی بھی حد تک اترنے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے کسی کا گلا کاٹنا ہو، چاہے کسی کو دھوکہ دینا ہو، چاہے کسی کے لیے غلط ڈاکومنٹس بنانے ہوں، چاہے کسی کی زمین پر قبضہ کرنا ہو، چاہے کسی کا مال چرانا ہو، چاہے ڈکیتی ڈالنی ہو، چاہے کسی کے پیپرز اپنے نام پہ کنورٹ کروانے ہوں، چاہے بیوہ کا مال کھانا ہو، چاہے یتیم کا مال دبانا ہو، سارے ذرائع اختیار کر لیے جاتے ہیں۔ چھوٹے بھائی کا حق مارنا ہو، بہنوں کا حق مارنا ہو، ماں کا حصہ بھی لے لینا ہو،
دوسروں کے حصوں میں حصے دار بن جانا ہو، کچھ بھی ہو، سینکڑوں اس کی صورتیں موجود ہیں۔ لوگ اس دنیا، اس حقیر دنیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی ہوتی تو اللہ یہ دنیا اپنے دشمنوں یعنی کافروں کو نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ اور اگر یہ دنیا اچھی ہوتی اللہ کے نزدیک تو اللہ اپنے نبی کو ضرور یہ دنیا دیتا، ضرور دیتا، لیکن نہ اس کے نبی نے یہ دنیا لی، نہ خدا نے دنیا دی، بس وہ ایسے رہے جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب، بھئی ہم سارے بنجارے ہیں، ہم سارے مسافر ہیں، ہم سفر میں ہیں، ہم منزل پہ نہیں پہنچے۔ ہمارا سفر شروع ہوا جب ہم بالغ ہوئے، اس وقت سے ہمارا سفر شروع ہوا منزل کے لیے، اور منزل اللہ کریم نے دو ہی رکھی ہے، دو ہی جگہ بنائی ہیں، ایک جنت ہے یا جہنم ہے، ان دو کے بیچ کی کوئی جگہ نہیں ہے، ان دو میں سے کوئی ایک منزل ہوگی۔ اور خدا کا ہر نبی یہ بتا کر گیا محنت کرو تاکہ جنت پا سکو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ سے جب مانگو جنت الفردوس مانگو، اللہ سے جب مانگو جنت الفردوس مانگو، وہ عرش کے بالکل نیچے ہے، وہ عرش کے بالکل نیچے ہے اور سب سے اعلیٰ ترین جنت ہے۔ اللہ نے تو وہاں کی تیاری کا ذہن دیا، نبی نے تو وہاں کی تیاری کا ذہن دیا، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا بالخصوص، کافروں سے بات ہی کیا کرنا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، بات تو مسلمانوں سے کرنی ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جائز کے ساتھ ساتھ ناجائز طریقوں کو بھی اٹیچ کر دیتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر لیتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرا کیس ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا اس دنیا کے حصول کے لیے جنون اتنا بڑھ جاتا ہے، جنون اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ کسی کی جان لینے سے، حتیٰ کہ ڈپریس ہو کر اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ دس از دی ورسٹ کنڈیشن فار اے مسلم۔ یہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بدترین صورت ہے، اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے کہ میں حاصل نہیں کر سکا، میں نے بہت کوشش کی، میں نہیں کر سکا، مجھے یہاں تک پہنچنا تھا، مجھے اس سال یہ کر لینا تھا، لیکن میں نہیں کر سکا، اب میں بالکل ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، اب میری زندگی کچھ بھی نہیں، اب میں بالکل ختم ہو گیا ہوں، فارغ ہو گیا ہوں۔ وہ اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے کہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اپنی باقی زندگی اپنی بھی خراب کرتا ہے اور اپنے متعلقین کی جو اس کے قریبی ہوتے ہیں، بیوی، بچے، بھائی بہن، ماں باپ، ان سب کی زندگی پر بھی برا اثر ڈالتا ہے، اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ یہ دنیا کتنی چلے گی، یا وہ دنیا کے لیے کتنا چلے گا، کہاں تک جائے گا؟ اگر یہ دنیا اس کو اس کے مطلب کے مطابق حاصل ہو جاتی تو کب تک؟ جو وہ چاہتا تھا وہ سب کچھ حاصل کر لے، بہت سے لوگوں کو حاصل ہے، بہت سے لوگ دنیا میں دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں خرید لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں مل لیتے ہیں، ان کو یہ سب چیزیں میسر ہیں، لیکن کب تک؟ سوال ہے کب تک؟ اگر کسی کو یہ چیزیں حاصل بھی ہو گئی تو کب تک؟ دنیا کی بہت بڑی کمزوریوں میں سے ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ دنیا کو ختم ہونا ہے، یہ ایک تماشا ہے جو ختم ہوگا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں 10 مقام پہ فرمایا یہ کھیل تماشا ہے، اس کا ایک اینڈ ہے، تم نے کدھر دل لگا رکھا ہے؟ ہم تمہیں بلاتے ہیں وہاں جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یعنی آخرت۔ تم دنیا میں لگے ہو، ہم تمہیں بلاتے ہیں آخرت کی نعمتوں کی طرف جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہاں کے پھل کبھی پرانے
ہوتے وہاں کے دودھ اور شربت اور شہد کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا.